بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج۔ حج کے تیسرے دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، لیکن حاجیوں کی مصروفیت اور اس روز کے مناسک حج کی اہمیت کی وجہ سے حاجی نماز عید سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ حج کے تیسرے دن کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت سے تھوڑا پہلے تک ٹھہرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں قیام کرے اور پھر روانہ ہو جائے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اسے چھوڑا جائے تو دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ قیام مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہماری طرف سے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود و سلام پہنچا دے۔ اے صاحب جلال و اکرام، ہمیں امن کے گھر میں داخل فرما دے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا میں رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ ہی سے اٹھا لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تقریباً 70 کنکریاں جمع کر لیں جو تینوں دن کی رمی کے لیے کام آ سکیں، اور ان کنکریوں کو 3 بار دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ مزدلفہ سے گزرتے ہوئے وادی محصر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوراً اس وادی سے گزرنا پڑ جائے تو دوڑ کر گزر جائیں، کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ آخری ستون ہے، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اس پر 7 کنکریوں کی رمی کی جاتی ہے اور اس روز صرف جمرہ کبریٰ پر ہی رمی کی جاتی ہے۔ جمرہ عقبہ پر پہنچنے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دیں اور دعا پڑھنے کے بعد 7 کنکریاں ماریں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، تاکہ شیطان ذلیل و خوار ہو اور رب رحمان راضی ہو۔ جمرہ کبریٰ پر رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، جبکہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت بھی جائز ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن کمزور، معذور، بیمار، بچے اور عورتیں غروب آفتاب کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اگلے دن تک طلوع آفتاب تک رمی نہیں کی تو اس رمی کی قضا ادا کرنی ہوگی، اور اس پر دم دینا اور رمی کی قضا کرنا دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ قربانی حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے، جبکہ حج افراد کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ قربانی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کسی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، جبکہ بھیڑ اور بکری میں شرکت نہیں ہوتی۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 10 روزے رکھے جائیں گے، 3 روزے ایام حج میں ہی رکھنے ہوں گے اور 7 روزے حج سے واپسی پر رکھنے ہوں گے۔ قربانی 10ویں، 11ویں یا 12ویں ذی الحج میں سے کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ قربانی دینے والے کا اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، لیکن سعودی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ قربانی کی رقم حج کے ساتھ ہی جمع کر لی جاتی ہے اور حجاج کو ٹوکن دے دیے جاتے ہیں، جس پر اس حاجی کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا دن اور وقت درج ہوتا ہے۔ لہٰذا حاجیوں کو چاہیے کہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد حلق یا تقصیر کروا لیں۔ قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر مرد حلق یا تقصیر کرواتے ہیں، یعنی سر منڈواتے ہیں یا بال کترواتے ہیں، لیکن حلق تقصیر کی نسبت زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ سر منڈواتے وقت مسنون یہ ہے کہ دائیں جانب سے پہلے منڈوائیں، اور اگر بال کتروانے یا چھوٹے کروانے ہوں تو انگلی کی پور کے برابر بال کتروائیں۔ عورتیں انگلی کی 1 پور کے برابر بال کتروائیں گی، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال خود
تراشیں یا اپنے کسی محرم یا کسی خاتون سے ترشوائیں۔ حلق یا تقصیر کے بعد احرام کھول دیں اور عام لباس پہن لیں۔ حلق یا تقصیر سے قبل احرام اتارنا منع ہے۔ قربانی، حلق و تقصیر اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس طواف میں اجتباء نہیں ہے کیونکہ یہ طواف احرام میں نہیں بلکہ عام لباس میں کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ عمرہ کے طواف کی ہی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت عید کی صبح سے لے کر ایام نحر کے اختتام تک ہے۔ اگر 12 ذی الحج کا سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیا جائے تو طواف زیارت جائز ہے، اور اگر تاریخ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا گیا تو دم دینا یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا اور طواف کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ طواف زیارت کرنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ طواف زیارت کے بعد روزمرہ کے لباس میں صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حج کی سعی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد حج کے تمام واجبات ادا ہو جاتے ہیں سوائے رمی اور طواف وداع کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔